السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے اسپیشلسٹ کو بلوایا ہوا ہے، خاص طور سے ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب کو بتاتا چلوں، ڈاکٹر ذوالقرنین انجم صاحب جو ہیں انفرٹیلیٹی کے لیڈ کنسلٹنٹ ہیں رائے رولڈم ہاسپٹل کے اندر اور روزڈیل ہاسپٹل ایکیوٹ پرائنٹرز، جس میں 4 ہاسپٹل آتے ہیں، نارتھ مینچسٹر، روزڈیل اور اولڈم اور بری۔ ان چاروں ہاسپٹل کے لیڈ کنسلٹنٹ ہیں۔ رائے اولڈم ہاسپٹل تاریخی ہاسپٹل ہے جس میں دنیا کا فرسٹ IVF بچہ پیدا ہوا تھا، اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ان کی اسپیشلٹی ہے اس ہاسپٹل میں۔ ہمارا بڑے خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں کہ جس کا دنیا میں سنہری لفظوں سے نام لکھا گیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں انفرٹیلیٹی پولیسسٹک کے اوپر۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے کال لے رہے تھے، اچھا کالر چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے، ہماری سسٹر آئی تھی لندن سے، انہوں نے بات کی تھی اپنی سسٹر کے بارے میں کہ ان کی جو ہے وہ 35 ایئر جو ہے وہ ایج ہے، ان کے پیریڈ جو ہیں کچھ ریگولر ہیں، IVF 2 دفعہ فیل ہو چکی ہے۔ اچھا 2 کالر سے سارے میں بھول گیا، ایک اور بہن تھیں جن کی ایک کی شادی ہوئی ہے 2 سال پہلے، ان کے پیریڈ ریگولر تھے، اس کے بعد جو تھی وہ ریگولر پیریڈس ہیں۔ پہلے والی سسٹر کا جواب دیجیے گا، پھر دوسری سسٹر کا ڈاکٹر صاحب کہ جن کے جو ہے IVF 2 دفعہ فیل ہو چکے۔ جی، پیریڈ کا ارریگولر ہو جانا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم اس کو چیک کریں کہ کیوں ہوئے ہیں، اور ان کی ایک وجہ جو ہے وہ پولیسسٹک اووری ہے۔ اس کے علاوہ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جس میں بعض اوقات پرولیکٹن جو ہے وہ ایک خاص ہارمون ہوتا ہے باڈی میں، وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی وجوہات ہوتی ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تھائرائڈ فنکشن جو ہیں ان کی ابنارمیلٹی بھی اس کا سبب بن سکتی ہے پیریڈ کی ارریگولیرٹی کا۔ اس لیے اگر پیریڈ ارریگولر ہیں ریپروڈکٹیو ٹائم میں 11 سے 50 تک، تو ہمیں چیک ضرور کرنا چاہیے کہ کیوں ارریگولر ہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ پیریڈ ارریگولر ہیں اور موسٹ لائکلی کاز پولیسسٹک اووری ہے جس کا ہم بات کر رہے تھے۔ اگر وہ ہے تو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی اس کی اور ریزن نہیں ہے، صرف ریگولیٹ ہی کرنے ہیں، تو پھر ہم کنٹرسیپٹیو پل پہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ جس کے پیریڈ ریگولر نہیں ہے وہ پریگننسی ٹرائی کر رہے ہیں، تو پھر کنٹرسیپٹیو پل پہ نہیں ڈالنا، پھر فرٹیلٹی کے لیے ریفر کرنا ہے تاکہ اس کی پوری انویسٹیگیشنز ہو جائیں اور دیکھ لیں کہ کیا یہ ارریگولیرٹی جو پیریڈ کی ہے وہی اس کی وجہ ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہیں۔ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک وجہ تو ہے جو ارریگولیرٹی ہے، اوولیشن نہیں ہو رہی، لیکن ساتھ 1-2 اور وجوہات بھی ہیں، تو ان سب کو اکٹھا ان کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو انویسٹیگیشن ضروری ہیں اس پہ، اور انویسٹیگیشن میں اگر پولیسسٹک اووری آئے اور پریگننسی ٹرائی نہیں ہو رہی، تو پھر کنٹرسیپٹیو پل جو ہے وہ بیسٹ علاج ہے اس کا۔ وہ اس کے بہت سے مسائل ریگولیٹ بھی کرتی ہیں اور اس کے اور بھی مسائل حل کر دیتی ہیں۔ اب دوسرا کویسچن تھا، دوسری بہن جو لندن سے بتا رہی ہیں کہ 6 سال ہو گئے شادی کو، انفرٹیلٹی کی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اور اب IVF وہ ہو رہی ہے، 2 سائیکل فیل ہو گئے اور اب تیسرا سائیکل چل رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ پریشان نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ جو دنیا میں کسی بچے کا آنا جو ہے وہ اللہ کے پروگرام میں شامل ہے، سو اس لیے ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے پریشان تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں دوسری بات یہ ہو گئی کہ IVF کے 2 سائیکل کامیاب نہیں ہوئے، یہ سٹریسفل ضرور ہے، لیکن 2 سائیکل کوئی ایسی بات نہیں جہاں پہ یہ کہیں کہ فرٹیلٹی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کرے گا، مسلمان کو امید کے ساتھ ہمیشہ پازیٹیو ہو کے جو ہے اپنا علاج کرانا چاہیے، تو تیسرے سائیکل میں اللہ کامیابی دے گا۔ اگر کامیاب نہیں ہوتا مثال کے طور پہ، تو میرے پاس اس وقت جو ہے یہ میرا اسپیشل انٹرسٹ ہے ان لوگوں کی جن کی IVF فیل ہو گئی ہیں، ان کو فردر انویسٹیگیٹ کر کے ٹریٹ کرنے کی۔ تو آلموسٹ 50% سکسیس ریٹ ہے، 50% جہاں IVF فیل ہو چکی ہیں، جن کے 3 سائیکل فیل ہو چکے ہیں، 3 سائیکل 6 سائیکل، اس کے بعد دوبارہ آپ بھیج دیتے ہیں کہ پیشنٹ آ گئی میرے پاس تو چلے جاؤ اوڈم میں۔ ان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ چونکہ جی بھائی IVF فیل ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، بالکل یہ درست نہیں ہے۔ دوبارہ فل انویسٹیگیٹ کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ دی جا سکتی ہے، اور 50% سکسیس ریٹ ہے اس چیز کا جہاں فیلڈ IVF ہے، تو ان کو بالکل نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن NHS صرف 3 سائیکل کی فنڈنگ کرتی ہے، اس کے بعد پھر آپ دوسری دوائی وغیرہ کے تھرو سے اس کو کرتے ہیں؟ مطلب NHS IVF کی فنڈنگ 3 سائیکل کی کرتی ہے موسٹلی، بعض اوقات تو 3 بھی نہیں کرتی، بعض جگہوں پہ صرف 1 سائیکل فنڈ کرتی ہے، لیکن 3 سائیکل پہ فرٹیلٹی فنش نہیں ہو جاتی۔ جی اگر بندہ افورڈ کرتا ہے IVF تو فردر سائیکل پرائیویٹلی کرا لینے چاہیے۔ اگر افورڈ نہیں کرتا تو یہی بندہ جس کو
ہم نے IVF کے لیے بھیجا تھا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے کی تھیں اور کیا نہیں کی تھیں. اگر ہم نے کلومٹ دے کے 6 سائیکل پہ اور اس میں پریگننسی نہیں ہوئی IVF کو بھیج دیا تھا تو اس کے علاوہ فردر اور چیزیں ابھی باقی ہیں. ہم جو ایرومیٹیز انہیبیٹرز ہیں وہ لائسنس نہیں ہیں لیکن دنیا میں یوز ہوتے ہیں اوولیشن انڈکشن کے لیے, وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. صاف ظاہر ہے نان لائسنس بیس پہ پیشنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دوائی لائسنس نہیں ہے. اوویرین ڈرلنگ ایک پروسیجر ہے جو اگین ویری سکسیزفل ہے. آلموسٹ 80% اوولیشن ریزیوم ہو جاتی ہے. کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈرلنگ کے اندر؟ اوورین ڈرلنگ جو ہے یہ اگین انٹرسٹنگ کہ اس کا نام بڑا ہاریفائنگ ہے, ڈرلنگ. کوئی ڈرل کر کے نکالے. جی وہ ایسا نہیں ہے بالکل. جیسے آکوپنکچر کا ہم نے سنا ہے کہ وہ نیڈلز جو ہے وہ اس کے ساتھ باڈی پہ لگاتے ہیں اور پین کنٹرول ہو جاتی ہے. آلموسٹ ایسے ہی اووری کے اوپر ایک بڑی باریک سی نیڈل جو 4 ملی میٹر ڈیپ لے جا کے اس کو تھوڑا سا وارم کرتے ہیں اس کے مڈ پوائنٹ اووری کا. اچھا 4 پوائنٹ پہ. اس پہ ٹوٹل 5 منٹ لگتے ہیں دونوں سائڈ پہ کرنے میں. اور اس کا سکسیس ریٹ اوولیشن کا 80% ہے اور پریگننسی اچیو کرنے کا 50% ہے. اور بے شمار پیشنٹ ایسے جو ہیں جہاں پہ یہ نہیں کیا پہلے IVF کو بھیجا تھا وہ بھی ہو سکتا ہے. باقی یہ یہاں پہ کہ ایسے پریشان نہ ہوں, IVF کنسنٹریٹ ہو کے کرائیں, اللہ پہ توکل رکھیں, امید کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کامیابی کرے گا. اور اگر یہاں بھی کامیابی نہیں ہوتی تو فردر پاسبلٹیز ہیں. ہاں وزن کے بارے میں جو بات تھی کہ 75 کلو اگر وزن ہے اور اس کو آپ 70 سے نیچے لے آتے ہیں, نارملی ہونا چاہیے. اگر جیسے آپ نے کہا کہ 60 ہے نارمل تو یہ ریزنیبلی ہائی ہے, ان ریزنیبلی ہائی ہے 75. اس میں BMI ان کی 28-29 لگ رہی ہے مجھے. لیکن اس کو کم کرنا ضروری ہے. اتنی ایفرٹ ضرور شامل کرنی چاہیے. جو بندہ فرٹیلٹی کے لیے کوشش کر رہا ہے. انٹرپٹ کروں گا, سوری, آپ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, کال لے لیتے ہیں پھر آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. اچھا کال, سوری ڈاکٹر صاحب کال ڈراپ ہو گئی ہے. ابھی لائیو ہے ہماری کال, ٹیلی فون لائنز کھلی ہوئی ہیں. اگر آپ کال کرنا چاہیں تو دوبارہ ٹیلی فون ملا لیجئے. تو ڈاکٹر صاحب کنٹینیو, سوری آپ کو انٹرپٹ کیا. یہ کہہ رہا تھا کہ فرٹیلٹی کے لیے جب ہم جاتے ہیں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہماری ہیلپ کریں گے. ڈاکٹر ہیلپ کرتے ہیں. اللہ سے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ہمیں کامیاب کرتے ہیں اس میں. لیکن اپنی ایفرٹ جو ہے وہ ضرور شامل کرنی ہے. اور اپنی ایفرٹ جو ہے اس میں وہ اگر وزن کم کرنے کا معاملہ ہو تو اسے کم کریں. ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں وزن زیادہ بھی کرنا پڑتا ہے. اگر BMI جو ہے 18 یا اس سے کم ہے تو ہم انہیں وزن زیادہ کرنے کا کہتے ہیں. تو اس میں بھی جو بندے کی اپنی وش ہے, خواہش ہے, وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے اور ایفرٹ بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور اسٹرانگ ایفرٹ کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ یہ 50% پولیسسٹک اووری کے پیشنٹ بغیر علاج کے صرف وزن کم کر کے ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہاں ایک اور کالر آ چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر, کون کہاں سے بول رہی ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ وہ میرا یہ سوال ہے کہ میری لڑکی کی 12 سال سے شادی ہوئی ہے. جی لیکن بچہ نہیں ہے. جی تو اس کو پیریڈ تو ریگولر آتا ہے, 22 ڈیز کو پیریڈ آ جاتا ہے. جی تو آپ کی بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ لگ بھگ کتنی ہوگی, 81 میں بورن ہوئی تو لگ بھگ 30 سال کی, تقریباً 32 ایئرس کی ہے. تو اور 12 سال سے شادی ہوئی ہے, ابھی بچہ ایک بھی نہیں. کبھی پریگننٹ ہوئی ہیں وہ یا پریگننٹ ہی نہیں ہوئی ہیں؟ نہیں. تو علاج کروایا ہے, پتہ چلا ہے کہ کیا بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے؟ وہ سر وہ بول بھی نہیں ہے, لیکن میں پوچھ نہیں سکتی اس کو. لیکن اس کو پیریڈ ریگولر آتا ہے. خاصا مشکل ہوگا ہمارے لیے کہ جب تک ان کی تفصیلات نہ پتہ ہوں کہ کیا اسباب ہیں, ان کا کوئی ٹیسٹ ہوئے ہیں, انویسٹیگیشن ہوئی ہیں. اگر 12 سال شادی کو ہو گئے تو ضرور کچھ نہ کچھ اسباب ہوں گے. اگر تھوڑی سی تفصیلات ہو تو ضرور ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر وہ اس نے ٹیسٹ کرایا وہ آتا ہے نا, وہ کیا ابھی آپ نے بولا تھا وہ IVF جو وہ سکسیس نہ گیا ہو تو وہ نہیں بولے, تو اس کا کوئی علاج ہے؟ انہوں نے IVF کروایا ہے آپ کی بیٹی نے؟ وہ میں پوچھتی نہیں اس لیے نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے آنٹی کہ آپ کی بیٹی کا IVF ہوا ہے, وہ فیل ہو گیا ہے یا IVF کروایا ہی نہیں ہے؟ IVF فیل ہو گیا ہے نا, اس لیے وہ نہیں بولتی.
अच्छा अच्छा, IVF फेल हो गया उनका। कितने, एक बार हुआ था, 2 बार? एक बार। अच्छा, एक बार। यहाँ रहती हैं आपकी बेटी या कहीं बाहर रहती हैं इंग्लैंड से? यहाँ है। इंग्लैंड में है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे, अब इसी पर हम बात कर रहे थे। आप टेलीफोन रख दीजिए डॉक्टर साहब। इससे पहले पिछले वाले कॉलर पे भी एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन से बोल रहे हैं? जी मैं रजा बात कर रहा हूँ लंदन से। जी रजा साहब, क्या सवाल है आपका? अच्छा, ये मैं प्रोग्राम अभी मैंने थोड़ा ट्यून इन किया है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि आपका ये जो टॉपिक है इसी पे बात करनी है या कोई और रिलेटेड? आपका कोई सवाल है तो सवाल कर लीजिए, अगर हमारे पास टाइम होगा तो जवाब देंगे। आज खास तौर से हमने इनफर्टिलिटी के माहिर को बुलाया हुआ। आज खास तौर से हम बात कर रहे हैं पॉलिसिस्टिक ओवरी, जो औरतों से रिलेटेड बीमारी है, जो इनफर्टिलिटी पीरियड इश्यूज़ हैं, उन पर खास तौर से रिजवान साहब आप बात कर रहे हैं। रजा भाई, अगर आपका सवाल है आप सवाल कर लीजिए, अगर हमें टाइम मिला तो कोशिश करेंगे आपका जवाब देंगे। क्विकली मैं मतलब अपना प्रॉब्लम आपको बताया ना। मुझे अब ये प्रॉब्लम शुरू होता है जैसे मुझे सर्दी कभी लग गई है, या मोस्टली जो मेरे साथ होता है कि जैसे अगर मैंने चाय सुबह में नहीं पी है तो दोपहर तक या आफ्टरनून तक जो है ना वो सर में दर्द होना शुरू होता है। एक्चुअली आवाज़ मेरी चेंज होना शुरू हो जाती है, जैसे कंजस्शन, मुझे कोई यहाँ नज़ला या कुछ हो रहा है। बाहर तो कुछ नहीं आता, लेकिन अंदर से जो है ना वो मुझे लगता है शायद कि साइनस ब्लॉकेज शुरू हो जाता है, क्योंकि स्प्रे करता हूँ थोड़ा सा मुझे उससे रिलैक्सेशन होता है। लेकिन वो अल्टीमेटली होता ही है कि वो सर का दर्द जो है ना वो बढ़ता जाता है और नोज़िया और फिर उल्टी की तरफ चला जाता है। जी जी जी। और अगर मैं टैबलेट्स ले लूँ जैसे पैरासिटामोल वगैरह तो वो ठीक भी हो जाता है, नहीं लूँ तो वो अल्टीमेटली इस एंड तक पहुँच जाता है। तो ये प्रॉब्लम मतलब इसका कोई रेगुलर हल है? किस वजह से होती है प्रॉब्लम? आपको सर दर्द जो है मुसलसल रहता है और सर दर्द के साथ आपको नोज़िया उल्टी वगैरह भी होती है? नहीं, मुसलसल नहीं रहता, ये कभी कभी रेयरली जाती है। नाक ब्लॉक रहती है आंखों से, नाक से छींकें बहुत आती हैं, नाक बंद रहती है आपकी? नहीं नहीं, नाक भी कोई बंद नहीं है, बज़ाहिर तो नाक बंद नहीं है, ना छींकें मुझे आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आवाज मेरी चेंज हो जाती है। ठीक। और जैसे सर्दी की वजह से या उसी की वजह से मुझे लगता है कि ये मेरा। शुक्रिया रज़ा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इंशाल्लाह अगर कोशिश करेंगे, हमें टाइम मिला तो आपका जवाब दूंगा ज़रूर इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सिस्टर। वालेकुम सलाम सिस्टर, कौन कहाँ से बोल रही हैं? हाँ, मैं एक्चुअली साउथ हाल से बोल रही हूँ। जी जी, क्या नाम है आप बताना चाहेंगी? मेरा नाम? वैसे क्वेश्चन एक अलग है, जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर नहीं है। जी जी, सवाल कर लीजिए, अगर टाइम होगा तो सिस्टर जवाब दे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, मेरा ये है कि मेरी उम्र 52 है। जी जी। और मुझे यूरिन की बहुत प्रॉब्लम है कि मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद यूरिन आता है, पेशाब आता है बहुत ज्यादा जी। लेकिन चाहे मैं पानी पीऊं या ना पीऊं, ऐसा लगता है कि मुझे हर वक्त लगता है थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद, कि मुझे जाना है टॉयलेट ना। प्यास बहुत लगती है आपको? प्यास नहीं लगती मुझे। नहीं, प्यास नहीं लगती, सिर्फ पेशाब बहुत ज्यादा आता है, लेकिन पानी नहीं ज्यादा पीती हैं आप? नहीं, पानी वैसे मैं पीती तो हूँ काफी, पानी मैं लाइक करती हूँ पीना, लेकिन ये नहीं कि मुझे प्यास लगती है। मैं जबरदस्ती पीती हूँ क्योंकि मेरे एक स्टोन है किडनी में ना। जी जी। और मुझे ब्लड प्रेशर भी है, वैसे मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, और थायराइड की प्रॉब्लम भी है मुझे। ठीक ठीक। लेकिन मुझे कहीं जैसे जाना होता है, मुझे पहले घबराहट होती कि मैं चाय ना पी के जाऊँ कि मुझे रास्ते में प्रॉब्लम पड़ेगी। तो ये दिक्कत मुझे बहुत है, प्लीज मुझे बता दें अगर इसका। जी शुक्रिया सिस्टर, बहुत इंशाल्लाह नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपका जवाब दे सके मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत सिस्टर आपका। डॉक्टर साहब, हम वापस आएंगे अपने टॉपिक के ऊपर। ये जो दूसरी आई थी, उनकी बेटी को भी ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने एक बार IVF करवाई थी और वो फेल हो गई है। उससे पहले ही आप तफसील से आप बता रहे थे, तो थोड़ा सा उनके लिए रिकैप कर दीजिएगा। जी, असल में बेसिकली ये है कि IVF एक दफ़ा हुई, 12 साल से फर्टिलिटी बच्चा नहीं है, उम्र 32 है, उम्र स्टिल ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, दोबारा रिव्यू करके ये देखना कि असल प्रॉब्लम क्या था, क्यों हमने IVF के लिए भेजा है। मेल का प्रॉब्लम था, ट्यूब का मसला था, या पॉलिसिस्टिक ओवरी थी जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो रही थी। ये सारी चीज़ें जो हैं उनको अगर दोबारा भेज दिया जाए गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वहाँ लोकल जो है, और वो उसको देख लें, तो मिसाल के तौर पे ट्यूब का मसला है, उसके लिए पहले IVF को भेज दिया था, अब वो IVF जो है NHS नहीं दे रही या वो प्राइवेटली अफोर्ड नहीं करते, तो बहुत से ट्यूब के मसाइल जो हैं वो ट्यूबल सर्जरी से ठीक हो सकते हैं। 50-60% सक्सेस रेट है, ट्यूब ओपन हो जाती है। और
اگر مسائل ملٹیپل ہیں تو ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. بہرحال ان کی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ایک سائیکل IVF جو ہے وہ کافی نہیں ہے ان کی, اس کا مطلب ہے پورا علاج نہیں ہوا. جی. لیکن میرے پاس چونکہ فیکٹ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ ہونا چاہیے, لیکن اس کا فل ریویو ضرور ہونا چاہیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. بعض سچویشن ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی اس وقت اس پوری صورتحال میں جو نارمل چانس ہیں وہ بہت کم ہیں, تو بندہ اگلے بندے کو پورا بتا تو دے نا کہ وہ ہر دفعہ جو ہے ہر ڈاکٹر کے پاس ہی نہ جاتے رہیں, انہیں ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ کیا سچویشن ہے. بالکل. تو اس فل ریویو جو ہے 32 ایج پہ میرا خیال ہے کہ فرٹیلٹی کے گڈ چانسز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, شکریہ سسٹر آپ کی. ڈاکٹر صاحب نے آپ نے تفصیل سے بتایا, خاص طور سے ان لوگ جیسے آپ کی بیٹی کی عمر 32 ایئر ہے, ان کی ایک دفعہ IVF ہوا تھا, کامیاب نہیں ہو سکا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کی عمر ہے, کیونکہ ابھی وہ فرٹائل ہیں, ابھی بہت زیادہ چانسز ہیں, لیکن چونکہ ہمیں تفصیلات نہیں پتہ تو ہم یہ نہیں پتہ. میں اس لیے آپ سے یہی گزارش کروں گا آپ کی بیٹی کے لیے کہ آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ اپنے GP سے بات کریں, ڈاکٹر سے جا کے GP سے ریفر کروائیں, گائنیکولوجسٹ کو, انفرٹیلٹی کلینک کو اسپیشلی, تاکہ انفرٹیلٹی کلینک میں ان کی فردر انویسٹیگیشنس ہوں, پتہ لگایا جائے کہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے ان کے بچہ نہیں ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, اور اس کے لیے ابھی بہت زیادہ چانسز ہیں. جو بہنیں خاص طور سے لندن اور IVF کے اوپر تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے بات کی تھی, تھوڑا سا ریکیپ کر دوں کہ پولیسسٹک اووریز کا ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ بہت زیادہ چانسز ہیں. جن لوگوں کی IVF اگر 3 بار فیل بھی ہو چکی ہے تو اس کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے GP سے ریفر کروا کے گائنی اسپیشلسٹ کے پاس دوبارہ جانا چاہیے, تاکہ وہ ریویو کریں, ان کو دیکھیں کہ اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسے اسباب تھے جن کو پہلے انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا, اگر کسی اور وجہ سے وہ IVF فیل ہوئی تھی, یا خدا نخواستہ. دیکھیں جو بھی ہے, ہم کہتے ہیں کہ جو اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا پکا یقین ہے, مایوسی کفر ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا انفورس کیا تھا پولیسسٹک اووریز کی ان لیڈیز کے لیے کہ وزن کا بڑا یہ کم کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. وزن جتنا زیادہ ہو اس سے فرٹیلٹی کے اوپر بھی ایفیکٹ پڑتا ہے. تو مشکل ضرور ہے وزن کم کرنا. آپ کے لیے یہی کہوں گا, جو لندن سے بہن نے سوال کیا تھا, کہ آپ اپنی بہن سے کہیں کہ پوری کوشش کریں اپنا ڈائٹنگ کے تھرو, ایکسرسائز کے تھرو اپنا وزن کو کنٹرول کریں, اس سے پہلے کہ ان کا 3rd سائیکل IVF کا ہو, اور اس سے پہلے جتنا وزن اپنا کنٹرول کر لیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو, ضرور اس میں کامیابی ہوگی. ڈاکٹر صاحب 1-2 سوال تھے جو اور لوگوں نے کیے تھے, ان کا ذرا جلدی سے میں جواب دے دوں, پھر آپ سے بعد میں IVF کے جو اس کی جو ہے وہ سمرائز کر کے آپ سے آخر میں آپ کا میسیج لوں گا. ایک ہمارے بھائی تھے, انہوں نے ایک سوال کیا تھا, رضوان صاحب, جن کی عمر 35 سال تھی, لندن سے کہیں سے سوال کر رہے تھے کہ جی آپ کو پیشاب میں دقت ہوتی ہے. رضوان صاحب, پیشاب کا مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب کے بے شمار اسباب ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر پیشاب میں آپ کے انفیکشن ہو, اس کی وجہ سے بھی آپ میں پیشاب میں جلن یا فریکوینسی زیادہ پیشاب آتا ہے. اکثر آپ کی عمر چونکہ صرف 35 سال ہے, اگر پروسٹیٹ ایک حدود ہوتا ہے مردوں کے اندر, اس کے اندر انفلمیشن ہو جائے تو بعض اوقات ڈربلنگ یا ارجنسی کے سمپٹمس ہوتے ہیں. اور اگر زیادہ عمر ہو بڑھاپے کے اندر 65-70 سے اوپر تو پروسٹیٹ کی انلارجمنٹ ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے پیشاب تھوڑا تھوڑا قطرے یا گر کر ڈربلنگ ہوتی ہے یا ارجنسی ہوتی. اس میں یہی آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے GP سے بات کر کے آپ اپنے آپ کو ریفر کروائیے. جو یہ گردے کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, یورولوجسٹ جن کو کہتے ہیں, وہ اسپیشلی اسکین کریں, پتہ لگائیں کہ آپ کے پروسٹیٹ میں پرابلم ہے یا کسی مثانے میں پرابلم ہے, کس وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہو رہا ہے. اس کا علاج ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈائبٹیز کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کو بہت زیادہ پیشاب آتا ہے اور اس میں جلن انفیکشن ان میں ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے, تو اپنے GP سے ڈائبٹیز کے بھی ٹیسٹ کروائیں اور ضرور ریفر کروائیں. اس کے علاوہ ایک ہماری کالر تھیں لندن سے, 52 ایئر آپ کی عمر تھی. آپ بتا رہی تھی کہ آپ کو پیشاب کا بہت زیادہ پرابلم ہے. آپ بتا رہی تھی کہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور ایک بیماری بھی ہیں, تفصیل سے ہم نہیں پوچھ سکے تھے. آپ کو پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہے. پیشاب بہت زیادہ آنا اس کے بے شمار اسباب ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے خدا نخواستہ انڈر لائن آپ کو ڈائبٹیز چل رہی ہو, یا پیشاب میں اگر انفیکشن ہو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. مثانے کی بعض اوقات انسٹیبلٹی, جس میں اور خواتین کو اکثر جو ہے وہ جن کے بچے ہوئے ہوتے ہیں اس میں بلیڈر مسل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پرابلم اسٹریس انکنٹیننٹ یا اور اسٹریس کے پرابلمس ہوتے ہیں. بعض اوقات صرف پریشانی انزائٹی یا ذہنی پریشانی کی وجہ سے بھی آپ کو بار بار پیشاب بہت زیادہ ہے.
تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ آؤٹ کم ہونا چاہیے، آپ اپنے ڈاکٹر سے جی پی سے بات کریں، ان سے کہیں کہ وہ آپ کو ریفر کریں، ٹیسٹ کریں، ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کریں، پتہ لگائیں کہ ڈائبٹیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پیشاب آ رہا ہے یا اس میں کوئی پرابلمس ہے، اور اگر آپ کے گائنیکولوجسٹ کو یا یورولوجسٹ کو ریفر کروائیں، پتہ لگایا جائے کہ آپ کو پیشاب کی دقت کیوں ہے، اس کا علاج ممکن ہے، اس کے لیے بے شمار دوائیں بھی موجود ہیں، لیکن پتہ لگانا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کے آخری 5 منٹ باقی ہیں، میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ اب ہماری جو خاص طور سے یہ کمیونٹی میں جس طرح سے ایک یہ کنسپٹ ہے، ایک تو جیسے کہ جن خواتین کو پیریڈ نہیں آتے تو وہ اکثر پریشان ہو جاتی ہیں کہ جی پیریڈ نہیں آ رہے ہیں تو پیریڈ آنا بہت ضروری ہے، ایک غلط کنسپٹ ہے کہ جی پیریڈ نہیں آئیں گے تو اندر کچھ جمع ہونا شروع ہو جائے گا، ایک تو اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا، اور اس کے بعد آپ کا ہمارے ناظرین کے لیے کیا میسج؟ جی، پہلی بات جو پیریڈ والی آپ نے پوچھی ہے وہ سب سے اہم یہ ہے کہ اگر پیریڈ نہیں آ رہا ہے تو ان کا انویسٹیگیٹ کرنا کہ پیریڈ کیوں نہیں آ رہے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے مائرینہ قائل رکھی ہے مثال کے طور پہ، اس سے پیریڈ نہیں آ رہا ہے، اب بندہ بالکل فلی ہیلدی ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیریڈ میں جو بلڈ لاس ہوتا ہے وہ ہیلدی بلڈ ہوتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، اور اگر وہ نہ آئے تو بندے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ وجہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ کیوں نہیں آ رہے، کیونکہ بعض اوقات ہم کچھ چیزیں ایسی جو اس وجہ سے ڈھونڈ سکتے ہیں وہ مس کر جاتے ہیں، لیکن پیریڈ نہ آنے کی وجہ سے آپ یہ مت سمجھیں کہ پیریڈ نہ آنے کی وجہ سے ہمیں کوئی چیز اکٹھی ہو رہی ہے، جمع ہو رہی ہے، کوئی زہریلا مواد ہے جو باہر نہیں آ رہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیریڈ بعض اوقات لمبے عرصے کے لیے نہ آئیں تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ایسٹروجن لیول باڈی میں افیکٹو ایسٹروجن لیول ہو سکتا ہے کم ہو گیا ہو، اسپیشلی پولیسیسٹک اووری میں، تو اس میں آسٹیوپروسس کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر پیریڈ نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ آسٹیوپروسس کا افیکٹ جو ہے وہ نہ ہو، اس کے لیے ڈائٹ کی ایڈوائز یا فردر ایڈوائز جو ہے وہ ہم پراپر کر لیں۔ باقی پولیسسٹک اووری کے حوالے سے جو میرا میسج ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے، اس کے جتنے خطرناک افیکٹ ہیں جن میں اب لسٹ بتا دوں کہ پہلا ایکنی ہے، باڈی پہ جو ہے بال گرو کرنا وہ مسئلہ ہے، پیریڈ ارریگولر ہو جاتے ہیں، فرٹیلٹی کے مسائل ہو سکتے ہیں، ڈائبٹیز زیادہ ہوتی ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، جوڑوں میں درد جو آرتھرائٹس ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہو سکتا ہے، گال بلیڈر کا مسئلہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے، ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یوٹرس کا جو کینسر ہے وہ بھی اس وجہ سے ہو سکتا ہے، ہارٹ کے مسائل اس وجہ سے ہو سکتے ہیں، اور بہت سی بیماریاں ہیں جو اس وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر ہم 2 چیزیں کر لیں، ایک کھانا ہیلدی اسلامی طریقے سے بھوک رکھ کے کھائیں اور وزن کو نہ بڑھنے دیں، سموکنگ یا جو سگریٹ والا انوائرمنٹ ہے اس سے بچیں، گھر میں اگر میل بھی سموک کرتا ہے تو فیمیل پہ نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے، پیسیو سموکنگ کا بہت برا افیکٹ ہوتا ہے، اس کو بھی اوائڈ کریں۔ اگر آپ وزن نارمل رکھ لیں، ہیلدی لائف سٹائل ہو، ایکٹیو ہوں، سموکنگ کے انوائرمنٹ سے بچ کے رہیں، تو یہ ساری کی ساری بیماریاں یا آپ میں نہیں ہوں گی، یا اگر ہوں گی تو 10-15 سال لیٹ ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہو گیا 2 بچے ہو گیا اس کے بعد نہیں ہو رہے، پتہ کیا پولیس اووری ہے، چلو 2 ہو گئے الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ڈائبٹیز اگر 22 سال کی عمر میں ہو رہی ہے یا 32 میں ہو رہی ہے، اگر وہ 52 کی عمر میں جا کے ہوگی تو ہم ایکسیپٹ ہی کر لیتے ہیں کہ چلو یار اس عمر میں تو ہو ہی جاتی ہے، تو آپ اسے 10-20 ایئر ڈیلے کر سکتے ہیں اس طریقے سے۔ تو یہ بالکل ہیلدی لائف سٹائل، اسلامی لائف سٹائل، ایکٹیو کام کرنے کو فخر سمجھیں، اس کو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم کام کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کھانا جو ہے اس میں بھوک رکھ کے کھائیں، یہ بھی سنت ہے اور اس کا بھی عمل کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، یہ بہت ضروری ہے، مایوسی گناہ ہے، بالکل اس کے قریب نہ جائیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا، انتہائی مشکور ہیں کہ آپ جو ہے وہ تشریف لائے اور انتہائی مفید معلومات سے ہمارے ناظرین کو آپ نے جو انشاءاللہ پروگرام پھر انشاءاللہ بلائیں گے کسی پروگرام میں، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں بہت مشکور ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں اور ماشاءاللہ اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہماری کمیونٹی کے لیے، تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے پہ اس پہ، اور انشاءاللہ حاضر ہوں جب بھی آپ بلائیں گے، میں شکریہ بہت۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم نے ڈاکٹر صاحب جو ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو پھر کسی پروگرام میں بلائیں گے، انتہائی مفید معلومات سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پولیسسٹک اووریز کا سنڈروم کے بارے میں صرف میں 30 سیکنڈ میں اس کو ریکیپ کر کے اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے پھر یہیں ملاقات ہوگی التور میں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا
پولیسسٹک اووریز یا جس کی وجہ سے اکثر خواتین میں نے دیکھا جس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی کے پرابلمس ہوتے ہیں، پیریڈ نہیں آتے، اکثر ہمارے جو ہے وہ خواتین پریشان ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے کلیئرلی بتایا کہ اگر آپ کے پیریڈ نہیں آ رہے ہیں اس کے کیا اسباب ہیں، اس کا سبب معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ مینوپاز میں جا چکی ہیں، 50 49 یا 50 سے اوپر کی ہیں، تو ویسے ہی پیریڈ آپ خواتین کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر آپ ینگ ہیں اور اس کے باوجود آپ کے پیریڈ ریگولر نہیں ہیں یا پیریڈ آپ کے ختم ہو رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، تو اس کا سبب پتہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے جی پی کے پاس ریفر کروائیے، اسپیشلسٹ کو ریفر کروائیے تاکہ پتہ لگے کہ آپ کے پیریڈ نہ آنے کا کیا اسباب ہیں۔ پولیسسٹک اووری سنڈروم کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایک نام پڑ گیا ہے، حالانکہ بیسیکلی اووریز میں کوئی اس میں خرابی نہیں ہوتی، اووریز آپ کی بالکل نارمل ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی سنڈروم ہے جس کی وجہ سے بے شمار ساتھ میں بیماریاں ہوتی ہیں، آپ کا انسولین ریزسٹنٹ ہوتا ہے، آپ کا وزن زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بے شمار بیماریاں جیسے ہائپوتھائرائڈزم یا اور ملٹیپل فیکٹرز اس کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں۔ خاص طور سے خواتین میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، پولیسسٹک اووریز ہے تو خاص طور سے جو وہ خواتین جو بچے پیدا کرنا چاہتی ہیں ان میں انفرٹیلیٹی کے ایشوز اور پرابلمس ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اس کا علاج موجود ہے، پریشانی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پولیسسٹک اووری سنڈروم ایسی بیماری نہیں کہ اس کا علاج نہ ہو، لیکن ڈاکٹر صاحب کا میسیج یہی تھا کہ آپ اپنا وزن کو کنٹرول کریں اور اسلامک طریقے سے کھائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کہا کہ جی اسلامک طریقے سے کھائیں، کہ یہ ہے کہ بھوک رکھ کے کھائیں۔ اپنا وزن صحت ہزار نعمت ہے، ویسے بھی اگر آپ کا وزن کم ہوگا، آپ کنٹرول اسلامی طریقے سے کھائیں گے، وزن آپ کا کنٹرول ہوگا، تو نہ صرف پولیسسٹک اووری، اس کے علاوہ بے شمار دوسری ہزار بیماریوں سے جس میں ہائی بلڈ پریشر، اسٹروک، فالج اور ڈائبٹیز وغیرہ، ان سب بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت، انشاءاللہ اگلے ہفتے یہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ شکریہ بہت بہت، خدا حافظ۔